मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद नमक का इस्तेमाल क्यों किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी फरमाते थे कि नमक खाया करो, इसमें 70 बीमारियों से शिफा है। मेरे दोस्तों, आज के इस माशरे में अगर हम देखें तो हम बहुत सारी सुन्नत रसूल को ऐसे खो चुके हैं, ज़िंदगियों से निकाल चुके हैं कि जिसकी अहमियत और अंदाज़ा हम नहीं समझ सकते। और गैरों ने इस पर रिसर्च की है, गैर मुस्लिमों ने इस पर रिसर्च करके इसको अपनाया है और हम मुसलमान इससे महरूम हो चुके हैं बहुत बदकिस्मती के साथ। आज मैं आपको उन 70 बीमारियों से जिनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो कौन सी बीमारियां हैं, उनके बारे में तफसील से बताना चाहूँगा कि किन बीमारियों में इनमें शिफा रखी है। मेरे दोस्तों, बहनों और भाइयों, नमक की एक ऐसा कुदरती जुज़्व है जो अल्लाह पाक ने ज़मीन पर उतारा है और इसके बग़ैर खाना खाना किसी भी खाने का जायका बदनुमा हो जाता है। इसको अरबी में मिर्च और अंग्रेज़ी में सॉल्ट कहा जाता है। ज़माने कदीम से मेरे दोस्तों इसको ग़िज़ाओं में, खाने पीने की अशिया में इस्तेमाल किया जाता है और ये बदन के अज़ा की कारकर्दगी के लिए बहुत बुनियादी किरदार अदा करता है। अगर जिस्म से नमक कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। मेरे दोस्तों, आज हर कोई नमक की बीमारियां और नुकसानात बताते हुए नज़र आता है, हालांकि इसमें कोई कसूर नहीं है, बल्कि हमारी अपनी लाइफ इतनी ख़राब हो चुकी है कि नमक के मुफीद होने का फ़ायदा हम उठा ही नहीं सकते। नमक खाना बिलाशुबा सुन्नत है और बीमारियों से शिफा का ज़रिया बन सकता है, मगर हम सुन्नत को अपनाते हुए अपने रोज़ के खाने में नमक का इस्तेमाल शुरू कर दें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि वो अक्सर सिर्फ नमक के साथ ही रोटी तनावल फरमाते थे। इस्लाम में खाने का मसनून तरीका ये है कि खाने से पहले और खाने के बाद नमक चख लिया जाए। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना नमक से शुरू किया करो और नमक पर ख़त्म किया करो, क्योंकि इसमें 70 बीमारियों से शिफा है। और मेरे दोस्तों, इन्हीं बीमारियों में जज़ाम, हलक का दर्द, दांतों का दर्द और दर्द शिकम शामिल हैं। इसी तरह आप और हम सब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान में ये मामूल तो सुना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रोज़ा या तो पानी के साथ या फिर नमक के साथ भी इफ्तार किया करते थे। अब हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी अल्लाह पाक की हदायत से इबारत थी। तो मेरे दोस्तों, आप सोचें कि ज़रा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम भी किया करते थे, दिन भर खाली पेट रहने के बावजूद जो नमक से अपनी रोज़े की शुरुआत किया करते थे, तो इसमें क्या क्या हिकमतें पोशीदा होंगी। अल्लाह पाक ने उनको क्या क्या इसमें राज बताए होंगे। इसको समझने के लिए नमक के हवाले से इब्न माजा में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक हदीस का जिक्र किया है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आला तरीन सालन नमक है। बिलाशुबा हर चीज़ के जायके का दारो मदार नमक पर कायम है। एक और रवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माने आखिर के बारे में बताया कि अनकरीब वो दौर आने वाला है जिसमें तुम लोग खाने में नमक की तरह होंगे और खाने की इस्लाह नमक के ज़रिए ही होती है। यानी हमारे प्यारे आका ने सहाबा को नमक से तशबीह दी और उन लोगों को जो सिरात मुस्तकीम पर रहेंगे नमक करार देते हुए फरमाया कि जिस तरह खाने
کی اصلاح نمک سے ہوتی ہے، اسی طرح معاشرے کی اصلاح بھی ان لوگوں کے ذریعے سے ہی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے آسمان سے زمین کی طرف 4 برکتیں نازل فرمائیں۔ سب سے پہلے لوہا، پھر آگ، اس کے بعد پانی اور اس کے ساتھ نمک۔ طبی نبی میں تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بچھو کے کاٹنے پر اس کا علاج بھی نمک سے کیا تھا۔ میرے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، یہ تو وہ تمام سنتیں اور تمام احادیث تھیں جن پر ہم بحیثیت مسلمان آنکھ بند کر کے ایمان لائے ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ کامل یقین ہے کہ وہ تمام سنتوں میں، تمام احادیث میں اللہ پاک نے ہزاروں حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہے۔ میرے دوستو، اب میں آپ کو اس ریسرچ کے بارے میں بتاؤں گا جو غیر مسلموں نے کی، جو اہل ایمان میں سے نہیں ہیں، وہ بھی جب شک کی نگاہوں سے ان فرامین کو سائنسی تجربات کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو وہ بھی ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ نبی آخر الزمان نے جو فرمایا ہے، 1400 سال پہلے جو فرمایا ہے، آج سائنس بھی تصدیق کر رہی ہے کہ آپ نے بالکل حق اور بالکل سچ فرمایا ہے۔ اس کی ایک مثال نمک کی، کالے نمک پر تازہ ترین میڈیکل ریسرچ ہے۔ ویسے اسے کہا تو کالا نمک جاتا ہے، مگر اس کی رنگت گلابی مائل ہوتی ہے، جس کی وجہ اس میں آئرن اور دیگر منرلز کی موجودگی ہے جو اس کے ذائقے کو مختلف بنا دیتے ہیں۔ اس کالے نمک کے حوالے سے ایک تازہ ترین ریسرچ کے مطابق یہ معدے کے راز کے لیے بہت مؤثر ٹوٹکے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ماہرین اس کے فوائد بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کل حد سے زیادہ کھانا الرجی، قبض اور دیگر جو امراض ہیں اس کی طرف سے پیٹ اکثر پھول جاتا ہے۔ اس کی الکلائن معدے میں اضافی تیزابیت کو ختم کر دیتی ہے اور اس میں موجود اضافی منرلز سینے میں جلن سے ہونے والے نقصانات کو کم کر دیتے ہیں۔ یہ جلاب کی طرح کام کر کے معدے کے مسائل سے نجات دلاتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل دفاتر میں یا پڑھنے والے بچے گھنٹوں ایک ہی پوزیشن میں بیٹھتے ہیں لیپ ٹاپ پر، اپنے مسل میں وہ اکڑاؤ کی شکایت کرتے ہیں، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ نمک، کالا نمک، اس میں پوٹاشیم کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو مسل کے افعال کو ریگولیٹ کرنے والا جزو ہے اور دیگر منرلز کو جذب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی وجہ سے مسل کی اکڑن کی تکلیف سے یہ کافی مدد دیتی ہے۔ تو میرے دوستوں، ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانا کھانے سے پہلے نمک کا استعمال کرتے تھے، اس کا ایک فائدہ آپ کو بتاتا چلوں کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نمک کا استعمال بلڈ پریشر ہائی ہونے کا موجب بنتا ہے، جو کسی حد تک درست تو ضرور ہے، مگر یہ نمک کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس کالا نمک استعمال کیا جائے تو کالا نمک قدرتی طور پر خون کو پتلا کر کے جسم میں درست دوران خون کی گردش کو یقینی بناتا ہے۔ اسی طرح یہ خون کا لوتھڑا بننے سے اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح سکن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں جسم کے اندر جو کیویٹیز وغیرہ ہونے سے پانی جمع ہونے کا باعث بنتے ہیں، جو عام طور پر زیادہ نمک کے استعمال کا نتیجہ ہے، لیکن کالے نمک میں سوڈیم کی مقدار کم ہوتی ہے جو پانی کے جمع ہونے کا اچھا علاج ثابت ہوتا ہے۔ میرے دوستو، آخر میں اس ریسرچ کا ایک اہم ترین حصہ میں آپ کے سامنے شیئر ضرور کروں گا کہ ہم جو یہ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ کھانا تناول کرنے سے پہلے اور تناول کرنے کے بعد وہ نمک چکھتے تھے، تو اس کا مسلمان اگر اس کو فالو کریں تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایک سنت زندہ ہوتی ہے، اس سے ثواب تو ہوتا ہی ہے، مگر اس کے بے شمار طبی فوائد بھی ہیں۔ جب انسان نمک چکھتا ہے تو لعاب پیدا کرنے والے خون فوراً
غذا ہضم کرنے والی رطوبت مہیا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے غذا لذیذ معلوم ہوتی ہے اور نعمت خداوندی کی قدردانی ہوتی ہے اور غذا ہضم کرنے میں سہولت رہتی ہے۔ اسی طرح کھانے کے بعد اگر نمک چکھنے کی وجہ سے جو زبان پر جب ایک تیزی جم جاتی ہے روغنیات کی، اس کو یہ مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے، یعنی یہ کولیسٹرول لیول کو بہت کم کرنے کے کام آتا ہے۔ اس کی مقدار اگر میانہ روی کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ الغرض میرے دوستو، اس سنت کے بارے میں آپ اس میڈیکل ریسرچ کی تفصیل بتاتا چلوں کہ جو شاید کبھی اس بیان کا اختتام نہ ہو سکے۔ اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اہل ایمان جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان اور ہر فعل کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہوئے اس کو فالو کرتے ہیں، یہ سنت بھی اسی طرح فالو کی جائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابیاں سمیٹی جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیکل سائنس اس کی اہمیت اور ترقی سے انکار ممکن نہیں کر سکتی، مگر ہم وہ لوگ جن کو 1400 سال طب نبی کی صورت میں ایک خزانہ مہیا کیا گیا تھا، مگر ہم اس کی روشنی میں جدید میڈیکل سائنسز میں ریسرچ کرتے تو ہو سکتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں بہت ساری چیزیں بہت پہلے ڈسکور ہو چکی ہوتی۔ مگر دوستو، افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمیں اپنے کم علمی کی وجہ سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کی وجہ سے ان چیزوں کی ویریفیکیشن کے لیے بھی غیر مسلموں کی طرف ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو میری اپنے تمام دوستوں، بہنوں اور بھائیوں سے صرف ایک ہی گزارش ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ ریگولر کیا کریں اور وہاں سے جو سنتیں ملیں اس پر عمل کریں، جو احادیث ملیں اس بحر علوم میں غوطہ زن ہو کر علم دانش کے موتی تلاش کیجیے اور پھر پوری دنیا آپ پر کامیابی کے دروازے کھول دے گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔